بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ اور ذکر وقت کے امام کی جدہ ماجدہ کا بہت ہم پاس ایک روایت موجود ہے، فرمایا کہ کسی ذکر کرنے والے نے مولا چھٹے سرکار کے سامنے بی بی سیدہ کا نام لیا۔ جب اس نے بی بی کا نام لیا تو وقت امام نے چھٹے امام نے بی بی کا نام دہرایا، اور دہراتے دہراتے ان کے چہرے پر آنسو جاری ہو گئے، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جو بی بی سیدہ کے غم میں نہ رویا ہو، کوئی ایسا۔ روایات موجود ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وقت کے امام کی خاص نظر اپنی جدہ ماجدہ کے مصائب پر۔ بہت بڑے عارف تھے، استاد فاطمی نیا نام کر کے، ایران میں تھے، گزر گئے۔ وہ مصائب میں ایک جملہ پڑھتے تھے، میں خود ان سے براہ راست نہیں سنا، لیکن میں نے کئی دوستوں سے تصدیق کروائی کہ بھئی میں نیٹ پہ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے۔ تو جن لوگوں نے براہ راست ان سے سنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے براہ راست سنا ہے، تصدیق کی۔ وہ ایک عجیب جملہ پڑھتے تھے مصائب کا۔ وہ بی بی کے مصائب میں پڑھتے تھے کہ جب بی بی کے اوپر دروازہ گرا تو جو پہلی ندا بی بی نے دی، فرمایا یا مہدی ادرک، یا مہدی ادرک۔ ابھی تو امام اول کا دور ہے، ابھی تو امام مہدی کا دور شروع نہیں ہوا سلام اللہ علیہ، لیکن گویا بی بی نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرا آخری فرزند آئے گا، وہ ان شہادتوں کا نتیجہ دے دے گا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں جب یہ جملہ عرض کرتا ہوں تو میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، آپ نے سنا تو آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ بتائیے جب وقت کے امام یہ جملہ سوچتے ہوں گے، وقت کے امام نے سید الشہداء کے لیے کہا۔ سید الشہداء سے جملہ منسوب نہیں ہے کہ انہوں نے یا مہدی کہا ہو، لیکن سید الشہداء کے معاملے میں وقت کے امام نے زیارت ناہیہ میں کہا کہ اے میرے جد امجد، میں آپ کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو روتا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم وقت کے امام کے لیے وہ بی بی کی ندا کیا معنی رکھتی ہو۔ کن مصائب کا دور تھا۔ تو یہ مصائب اتنے شدید ہیں، اتنے شدید ہیں، ہم اور آپ نے زندگی بھر امیر المومنین کی شمشیر کے کارنامے سنے، شجاعت کے کارنامے سنے، امام کی بہادری کا ذکر سنا ہے، لیکن عزیزو ہمارے پاس مصائب میں موجود ہے کہ جب امیر المومنین کو خبر دی گئی تو مولا امیر المومنین مسجد سے گھر آنے میں زمین کے اوپر بیٹھتے تھے۔ بی بی کے اس غم کی شدت ایسی تھی کہ حیدر کرار صاحب ذوالفقار اس غم کو مناتے تھے۔ اور بڑا عجیب لمحہ ہے، چونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں مصائب کے لیے ذکر کروں گا تو بس اتنے مصائب میں ذکر کروں گا کہ ایک موقع تھا جب امیر المومنین نے بی بی ام سلمہ کو گویا بلایا، بی بی کو بلایا اور ان سے کہا کہ بچوں سے کہنا، بی بی ام سلمہ نہیں دوسری بی بی کا نام تھا، فرمایا بچوں سے کہنا کہ روئیں لیکن آواز باہر نہ جائے۔
آواز باہر نہ جائے، کیونکہ غیر سنیں گے تو تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ کوئی غیر جنازے پر نہ آئے۔ تو بچے گریا کرتے تھے تو آہستہ آواز میں گریا کرتے تھے، لیکن عزیزو آپ امیر المومنین کے ماننے والے اور چاہنے والے اور امیر المومنین کی اولاد کے چاہنے والے ہیں۔ ابھی امیر المومنین نے کہا کہ بچوں سے کہو اونچی آواز میں گریا نہ کرے، اور پھر روایت موجود ہے کہ امیر المومنین نے امامہ اتار کے ماتم شروع کر دی، اونچی آواز میں گریا کرنا شروع کر دیا۔ بی بی اسماء بنت امیس، بی بی اسماء بنت امیس تشریف لائیں اور کہا کہ مولا آپ نے کہا تھا اونچی آواز میں گریا نہ کریں، فرمایا سیدہ کے زخم دیکھے، سیدہ کے شکستہ پہلو کو دیکھا ہے۔ ایسا مجھے نہیں معلوم شکستہ پہلو کو کیسے بیان کرنا چاہیے، لیکن میں کسی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کسی نے کسی کو میسج بھیجا، کہا کہ مجھے کھانسی کا مرض ہو گیا، اس کھانسی کے مرض نے اتنی شدت اختیار کی کہ میری پسلی ٹوٹ گئی، اور کہا پسلی جب سے ٹوٹی ہے ہر سانس لینے پر میری جان نکلتی ہے۔ بی بی وہ مظلومہ ہے جس کی نہیں معلوم کتنی پسلیاں ٹوٹی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا شب جمعہ خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔